اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ الدرس الخامس والثلاثون الفعل الماضی المفرد المذکر، 35واں سبق، فعل ماضی مفرد مذکر کے صیغے۔ پچھلے دروس میں ہم نے بتایا کہ فعل ماضی مفرد مذکر کے صیغے جو ہیں ان کی کیا علامت ہے، یعنی فعل ماضی کے جو گزرے ہوئے زمانے کو بیان کرے۔ مفرد مذکر کیا مراد ہے کہ جو سنگولر ایک کو بیان کرے، اور مذکر یعنی مرد کو مثلا بیان کرے۔ تو فعل ماضی مفرد مذکر سے کیا مراد، یعنی وہ شکلیں فعل ماضی کی کہ جو اکیلے مذکر کو بیان کریں۔ اکیلا مذکر کبھی غائب ہوگا، کبھی سامنے ہوگا، کبھی خود کلام کرنے والا ہوگا۔ تو ہم نے بتایا اگر وہ غائب ہو تو اس کے اینڈ میں کوئی علامت نہیں آتی، جیسے ذہب، ضرب، علم، سمع، فتح، اخذ، یہ سارے کیا ہوں گے؟ مفرد مذکر غائب۔ اخذ اس ایک مرد نے لیا، فتح اس ایک مرد نے کھولا، علم وہ اس ایک مرد نے جانا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر آتا ہے اگر مفرد مذکر سامنے ہو آپ کے تو ہم نے بولا اس کی علامت ہے تا زبر تا۔ اخذتا تم ایک مرد نے لیا، فتحتا تم ایک مرد نے کھولا، علمتا تم ایک مرد نے جانا، ٹھیک ہے۔ اور مفرد مذکر متکلم خود کلام کرنے والا جب اکیلا مذکر ہو اس کے لیے ہم نے بولا تاپش تو اس کی علامت ہے۔ فتحتو میں نے کھولا، اخذتو میں نے لیا، علمتو میں نے جانا۔ تو یہ علامتیں ہم نے بتائی ہیں، اور بھی انہی کے مطابق ذرا سبق کو پڑھتے ہیں۔ یقول یوسف، یوسف کہتا ہے سمعت الاذان، یوسف کہہ رہا ہے میں نے اذان سنی، تو تاپش تو لائے، سمعت الاذان میں نے اذان سنی، وصلیت فی المسجد اور میں نے مسجد میں نماز پڑھی، واخذت الوردۃ اور میں نے کیا کیا؟ پھول کو لیا، گلاب کے پھول کو۔ ایک ہوتا ہے ہمارے پاس وردتن، وردتن کہتے ہیں گلاب کا پھول، اور نارمل پھول جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں زہرتن۔ یعنی ویسے پھول کو کسی بھی قسم کا پھول ہو، پھول کے لیے عربی میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ زہرتن، اور گلاب کے پھول کے لیے خاص ورڈ ہے وردتن۔ وشممتها، شممتها یعنی اور میں نے اسے سونگا، میں نے اس گلاب کے پھول کو سونگا۔ نظرت الی امی و ابی، نظرت میں نے دیکھا، الی امی و ابی اپنے ماں باپ کی طرف، وفرحت بہما اور میں دونوں کو دیکھ کے خوش ہوا۔ فکرت اولا پہلے میں نے غور و فکر کیا، فکرت دیکھیں میں نے تاپش تو ہے لگائی ہوئی، ثم تکلمت پھر میں نے کیا کیا؟ بولا۔ یہاں پہ دیکھیں ابھی اگر یہی الفاظ ہم نے سامنے والے کے لیے استعمال کرنے ہوں تو کیا کہیں گے؟ هل سمعت الاذان، سامنے والے سے سوال کر رہا ہوں کیا تو نے اذان سنی؟ تو سمعتا تا زبر تا لگا رہا ہوں۔ نعم سمعت الاذان، جی ہاں میں نے اذان سنی۔ هل صلیت، کیا تو نے نماز پڑھی؟ نعم صلیت، جی ہاں میں نے نماز پڑھی۔ هل اخذت الوردۃ، اخذتا تا زبر تا ہے تو تو کا ترجمہ کریں گے، کیا تو نے گلاب کا پھول لیا؟ نعم اخذت الوردۃ، جی ہاں میں نے گلاب کا پھول لیا۔ هل شممتها، کیا تو نے اسے سونگا؟ نعم شممتها، جی ہاں میں نے اسے سونگا۔ کیف رائحتها، اس کی خوشبو کیسی تھی؟ دیکھیں اس کی خوشبو، وردتن کیا ہے؟ مؤنث ہے نا، آخر میں گولتا ہے تو اس کے لیے لفظ ہا استعمال کر رہے ہیں۔ کیف رائحتها، اس کی خوشبو کیسی تھی؟ رائحتها طیبۃ، اس کی خوشبو اچھی تھی۔ هل نظرت، تو نے، کیا تو نے دیکھا؟ الی ابویک، اپنے ماں باپ کی طرف؟ نعم نظرت الی ابوی، جی ہاں میں نے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا۔ هل فرحت بہما، کیا تو انہیں دیکھ کے خوش ہوا؟ تا تو
نعم فرحت بہما، جی ہاں میں انہیں دیکھ کے خوش ہوا۔ هل فکرت قبل الکلامی، کیا تو نے غور و فکر کیا قبل الکلامی، کلام کرنے سے پہلے؟ نعم جی ہاں، فکرت قبل الکلامی، جی ہاں میں نے غور و فکر کیا کلام کرنے سے پہلے۔ نعم فکرت قبل الکلامی، جی ہاں میں نے غور و فکر کیا کلام کرنے سے پہلے۔ دیکھیں یہاں پہ آپ کے لیے انہوں نے کیا استعمال کیا، مفرد مذکر متکلم اور مفرد مذکر مخاطب، یعنی مذکر اکیلا فرسٹ پرسن ہو یا سیکنڈ پرسن ہو اس کی شکلیں آپ کو بیان کی۔ اب یہ آ جائیے غائب کی صیغوں کی طرف، جب مفرد ہو مذکر ہو اور غائب ہو تھرڈ پرسن ہو۔ یوسف سمع الاذان، یوسف نے اذان سنی۔ وصلی، اس نے نماز پڑھی۔ هو اخذ الوردة وشمها، اس نے گلاب کے پھول کو لیا اور اسے سونگھا۔ دیکھیں اخذا بغیر کسی علامت کے استعمال کر رہے ہیں، نہ ساکن تا ہے، نہ تا ہے، نہ تی ہے، نہ تو ہے، تو کیا مطلب ہے؟ مفرد مذکر غائب۔ ونظر الى امه وابيه، اور اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا۔ وفرح بهما، اور انہیں دیکھ کے خوش ہوا۔ وفکر اولا، اور پہلے غور و فکر کیا۔ ثم تکلم، پھر کیا کیا؟ کلام کیا۔ آگے سوالات جوابات بنا رہے ہیں۔ هل سمع یوسف الاذان، کیا یوسف نے اذان سنی؟ دیکھیں سوال کرنے کے لیے حل شروع میں لگا رہے ہیں۔ نعم سمع یوسف الاذان، جی ہاں یوسف نے اذان سنی۔ هل صلی یوسف، کیا یوسف نے نماز پڑھی؟ نعم صلی یوسف، جی ہاں یوسف نے نماز پڑھی۔ دیکھیں وہی آپ شروع میں حل لگا رہے ہیں، ادھر جواب میں شروع میں نعم لگا رہے ہیں، اور سیم سنٹینس ہے، چونکہ سوال بھی غائب کے بارے میں ہے، جواب بھی غائب کے بارے میں ہے۔ هل اخذ الوردة وشمها، کیا اس نے گلاب کا پھول لیا اور اسے سونگھا؟ جواب نعم اخذ الوردة وشمها، جی ہاں اس نے گلاب کا پھول لیا اور اسے سونگھا۔ هل نظر الى امه وابيه، کیا اس نے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا؟ نعم جی ہاں نظر الى امه وابيه، اس نے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا۔ هل فرح بهما، کیا وہ ان دونوں کے ذریعے خوش ہوا، ان دونوں کو دیکھ کے خوش ہوا؟ نعم فرح بهما، جی ہاں وہ دونوں کو دیکھ کے خوش ہوا۔ هل فکر اولا ثم تکلم، کیا اس نے پہلے غور و فکر کیا پھر بولا؟ نعم فکر اولا ثم تکلم، اس نے پہلے غور و فکر کیا اور پھر بولا۔ دیکھیں یہ اردو والا ترجمہ بالکل ہی سمپل ہے، اس میں بس ایک ورڈ نیا شاید آپ کو آئے تو وہ ہم کر دیتے ہیں اس کا ترجمہ، باقی آسان ہے، آپ لوگوں نے خود کرنا ہے۔ ایک لفظ لما ہے، لما کا دیکھیں لفظ لما ہے، لفظ لما کا معنی ہے یہاں پہ جب، لما رأیتک فرحتک، جب میں نے تمہیں دیکھا میں خوش ہوا، یہ ایک مشکل ہے۔ باقی ہے قاطف منہا، قاطف منہا سے مراد ہے کہ قاطف محمود نے توڑا، قاطف کا مطلب ہے توڑا، منہا باغ سے، محمود نے باغ سے وردتن گلاب کا پھول، محمود قاطف منہا وردتن کا معنی کیا ہے؟ محمود نے باغ سے گلاب کا پھول توڑا۔ یہ ایک مشکل جملہ ہے، باقی آسان ہے، ان کا آپ ترجمہ خود کریں گے۔ عربی میں ترجمہ کریں۔ مہدی نے حامد سے کہا، قال مہدی، کہا، ماضی ہے نا تو قال کہیں گے، مہدی لحامد، پہلے سوچو، فکر حکم دے رہے ہیں نا، فکر اولا امر ہے یہ، پھر بولو، ثم تکلم، اور جعفر سے کہو کہ تمہیں سلمان نے بلایا ہے، اور کہو، قل لجعفر سلمان یدعوک، سلمان یدعوک، سلمان نے تمہیں بلایا ہے۔ اگر سلمان تمہیں بلا رہا ہے تو سلمان یدعوک، اگر سلمان نے تمہیں بلایا ہے تو یہ ماضی کی طرف پلٹ جائے گا،
تو پھر ہوگا دعا کا، سلمان دعا کا، اس کے پاس جاؤ اور اس کی بات سنو. جانا، اذهب عندہ، تم سنو، امر ہے. واسمع کلامہ، یہ گلاب کا پھول ہے. ھذا، یہ عطر الوردتی، ٹھیک ہے، اسے سونگھو اور بتاؤ اس کی خوشبو کیسی ہے. شمیہ، شمیہ، اور بتاؤ. و بین، بیان کرنا، بتانا، اس کی خوشبو کیسی ہے. کیفا، کیسی کے لیے کیا سوال ہوتا ہے؟ کیفا، کیسی کے لیے. یا لفظ ہاؤ جو انگلش میں یوز ہوتا ہے، ہاؤ، کیسا، کیسی، اس کے لیے عربی میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ کیفا. رائحتھا، اس کی خوشبو کیسی ہے. میں نے کھانا چکھا. انا ذقت الطعام، میں نے کھانا چکھا. ذقت، چکھنا، میں نے چکھا. کھانا بڑا لذیذ ہے. کھانا کہتے ہیں الطعام، لذیذ کا معنی لذیذ ہی ہے. الطعام لذیذ. ابھی آ جائیے ڈکشنری کی طرف. رأیت، میں نے دیکھا. شمی، تو سونگ. الیہ، اس کے پاس. ذقت، میں نے چکھا. عاملہ، اس نے کام کیا. لما، جب. قل، تو کہہ. فرحت، میں خوش ہوا. مجلۃ، رسالہ. دعا، اس نے بلایا. لذیذ، عمدہ. عطر الوردتی، گلاب کا پھول. قطف، اس نے توڑا. جید، اچھا. یہاں پہ دیکھیں رأیتا اگر ہوتا تم ایک مرد نے دیکھا، ذقتا ہوتا تم ایک مرد نے چکھا. عاملہ ہے، اس نے کام کیا. عملتا، تم نے کام کیا. عملتو، میں نے کام کیا. فرحتو، میں خوش ہوا. فرحتا ہوتا تو معنی کیا ہوتا؟ تم خوش ہوئے. فرحا ہوتا تو کیا معنی ہوتا؟ وہ خوش ہوا. مجلۃ، رسالہ ہے، ٹھیک ہے. قطفا، اس کوئی علامت نہیں ہے تو مفرد مذکر غائب ہے. اس نے توڑا، ٹھیک ہے. اور قطفتا، تم نے توڑا. قطفتو، میں نے توڑا. تو بس آج کے درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہاں پہ ہم نے نئے الفاظ کو سیکھا اور جانا کہ مفرد مذکر جو غائب ہے وہ خالی ہوتا ہے ہر قسم کی علامت سے. مفرد مذکر جو مخاطب سامنے والا ہے اس کے لیے علامت تا ہے، اور جو مفرد مذکر متکلم ہے اس کے لیے علامت تو ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم نئی گفتگو لے کے آئیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.